یہ زمانہ تھا ذکر مصطفیٰ تھا، یہ چنین و چنان تھے ذکر مصطفیٰ تھا، یہ بلبل کا ترنم نہ تھا ذکر مصطفیٰ تھا، یہ پھولوں کی مہک نہ تھی ذکر مصطفیٰ تھا، یہ 14 طبقات نہ تھے ذکر مصطفیٰ تھا، یہ چاند سورج ستارے نہ تھے ذکر مصطفیٰ تھا، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل نہ تھے ذکر مصطفیٰ تھا، کوئی آیا نہ تھا ذکر مصطفیٰ تھا، 18,000 مخلوقات نہ تھی ذکر مصطفیٰ تھا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جدا ذکر خود خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو کم کرے، جدا ذکر خود خدا بلند کرے کیڑا جمعہ اس نو کم کرے۔ آج کی انہی محبتوں میں، انہی چاہتوں میں اور حضور علیہ السلام کے غلام جس محبت میں بیٹھے ہیں، اسی انداز کو سامنے رکھتے ہوئے میں التماس کرتا ہوں جناب علامہ نواز صاحب سیفی فدائی، اللہ ان کے عمل میں مزید آپ کی برکت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ سننا ہے، جو چیز اچھی لگے، جو بات پیاری لگے، جو سماعتوں میں اور آپ کے دماغ میں بیٹھے، اس پر آپ نے سبحان اللہ بولنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ مجھے چھوڑ دے میں کروں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا جنہیں چنے چند منٹ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو ٹائم میرے ذمہ لگایا گیا انشاءاللہ اس سے 1 منٹ پہلے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اس سال سواد کی محفل ماں کی شان میں ہم یہاں اکٹھے ہیں۔ جناب محترم میرے پیر بھائی صوفی باصفا محمد وقاص فدائی سیفی صاحب کی دادی محترمہ، ان کے والد محترم محمد فیاض صاحب، عبدالرازق صاحب اور دیگر لواحقین کے ساتھ ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو عرفہ والا مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے عزیز و اقارب بلکہ آقا حضور علیہ السلام کی ساری امت مرحومہ وارث لاوارث تمام کو رب رحمان غریب کے رحمت فرمائے۔ بلا تمہید گفتگو خالق و مالک نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو، احسان حسن سے بنا ہے۔ ہر معاملے میں بول کا انداز ہو، دیکھنے کا انداز ہو تو نگاہیں نیچے، بولنے کا انداز ہو تو آواز مدم، لفظوں کا چناؤ حسین، اللہ رسول کی نافرمانی کے علاوہ باقی دنیا کے تمام کاموں میں اتباع کا حکم رب نے فرمایا۔ اور میں جب وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلائیں تو ادھر سے راستہ جدا کرو۔ بس دنیا کے کسی کام جتنے بھی نیک ہیں بندہ گن نہیں سکتا، سب کاموں میں ماں باپ کو پہلے رکھا گیا ہے۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیت کی میں ایک حصہ جو میرا مطلوب ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اور میں نطفت امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے مکس نطفے سے پیدا کیا ہے۔ مختصر اس کے الفاظ تفسیر نور العرفان کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے کمال کے جملے کئی گھنٹوں کا لیکچر 2 لائنوں میں لکھ دیا۔
سرکار کا فرمان ہے جو گفتگو قلیل ہو اور دلیل والی ہو وہ حسین ہوتی ہے۔ کسی کو گھنٹوں کی کہانی سنائے، ابتدا رہ جائے، درمیان کیا ہو، انتہا کا پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوتا۔ نطفت امشاج، فرمایا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ماں کی نطفے سے، ماں کی وجہ سے اولاد کو یہ بال، یہ کھال اور گوشت رب عطا فرماتا ہے۔ اولاد کو آپ کے سر کے داڑھی کے بال یہ ماں کا گفٹ ہے۔ ہمارے جسم کا یہ جلد یہ زیادہ کٹ جائے، خون بہ جائے، بندہ مر جاتا ہے۔ یہ کھال ماں کی عطا ہے، یہ گوشت جو انسان کو حسن دیتا ہے، ہڈیوں کو جوڑتا ہے، یہ ماں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اور باپ کی طرف سے یہ نطفت امشاج کی تشریح ہے۔ سائنس بھی اسی میں آگئی، احادیث بھی اسی میں آگئی۔ فرمایا کہ یہ ہڈیاں اور سخت پٹھے یہ باپ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ گویا کے اولاد، توجہ چاہوں گا، گویا کے اولاد ماں باپ کے عطائی مجموعے کا نام ہے۔ یہ عطائی مجموعہ ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے سر کے بال نہیں خرید کر لگاتے ہیں، ارے یہ حسن بالوں کا یہ ماں کا دیا ہوا ہے، ماں کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں حسین بنایا ہے میرے سمیت۔ یہ خوبصورتی گوشت کی ماں کا دیا ہوا حسن ہے، ماں کا شکر ادا کریں۔ اور یہ کھال، یہ جلد، اس کو حسین بنانے کے لیے بندہ کیا کیا کرتا ہے، نہ ہو تو کیا کرے، ماں کا تحفہ ہے۔ اگر یہ تین ہوں، یہ دو نہ ہوں، ہڈیاں نہ ہوں، بندہ چل پھر نہیں سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا، یہ سخت پٹھے نہ ہوں، طاقتور نہیں بن سکتا۔ یہ طاقت باپ کی طرف سے ہدیہ ہوئی، گفٹ ہوئی، اور یہ حسن ماں کی طرف سے ہوا۔ جب یہ طاقت اور سنگھار اکٹھا ہو تو اصل ماں باپ کی جب مخالفت کرے، رب رحمانی سے دکھا دیتا ہے، نکل جائے۔ نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیرا صدقہ عطیہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نیکی نہیں قبول۔ کیوں؟ کہ تیرے ماں باپ تجھ پر راضی نہیں ہے، میں رب بھی تجھ پر راضی نہیں ہے۔ یہ سبق ہے آج کا، یہ سبق ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں کی تو شان ہے ہی ہے، پر ماں کی شان کو اتنا بیان کیا ہے کہ باپ کی شان دب گئی ہے۔ باپ کی شان گاڑیوں پہ، کاروں پہ، بسوں کے ماتھے کا جھوما دکھاتا، یہ سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہے، سب کچھ۔ لفظ پہ غور کرنا، کہتے ہیں سب کچھ۔ جناب سب کچھ نہیں، ماں کو ماں کس نے بنایا ہے؟ باپ نے بنایا ہے۔ ماں جس کو ماں کہتے ہیں، یہی اگر 70 سال کی 80 سال کی ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے، ازدواجی زندگی سے منسلک نہ ہو تو اسے کوئی ماں نہیں کہہ سکتا۔ کماری کسی 70 سالہ 80 سالہ کو بھی ماں کا ہونا تو وہ گلے پڑ جائے، کہے گی تم نے گالی دی۔ اس کو ماں باپ بناتا ہے تو باپ کو مینس کر کے سب کچھ ماں کے کھاتے لگا دیا، تو یہ بھی گناہ کا کام کیا ہے، یہ بھی گناہ کا کام کیا ہے۔ جہاں ماں کا ذکر ہے وہاں باپ کا بھی تو ہے، باپ کا بھی تو ہے۔ باپ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ میرا موضوع آج صرف ماں ہے، تو حضرات والا آج علم کی کمی تو نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میرے خیال میں ہم جمعہ کے خطبہ میں یا ایسی محفل میں آیت پڑھ کے ترجمہ کریں تو سننے والے فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہنا ہے، کب جان چھوڑے۔ ایک اکتاہٹ ہوتی، مگر بات عمل کی ہے۔ ایسے ایسے کیس سننے دیکھنے میں آپ کو بھی آئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ صرف تھوڑی درد کی بات کر کے میں آپ کو حضور کی آل کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ
وہ اولاد جو خود ان کا وجود گفٹ ہے ماں باپ کا، ان سے شیمپو کی بوتل چوری لے کے جائیں گے کہ ماں دیکھ لے تو مانگ لے گی، کہ غسل کرتے ہوئے مانگ لیں گے۔ فروٹ کالے ساپر میں چھپا کر دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے تو دیکھتا ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ جناب باپ نے دیکھ لیا تو کہے گا بیوی کو دے دیا، ماں نے دیکھ لیا تو مانگ لے گی، چھپا کے لے جائے۔ ماں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، بیوی کے کپڑے کتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، ماں کی جوتا کیسا ہوتا ہے، بیوی کا کتنی قیمتی ہوتا ہے۔ جب ہم دل کے مفتی سے پوچھیں گے تو یہ درد جو ہے دل ہمارا بتا دے گا کہ ہم ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں اور ماں کے علاوہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سید سجاد امام زین العابدین اپنے زمانے کے زین العابدین اولیاء اللہ نے لقب دیا، جو روزانہ فرائض کے علاوہ 1000 نماز نفل پڑھنے والا یہ عظیم ہستی۔ آپ ساری زندگی ماں کے سامنے کھانا نہیں کھائے۔ ماں نے ایک دن پوچھا سجاد میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو اشک بار آنکھوں سے عرض کیا امی جان قربان میرا سب کچھ آپ پر قربان، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں ہے کہ جس لقمے پر قابل غور نہیں ہوا، جس لقمے پر ماں کی نظر پڑے اور میں اٹھا کے کھا جاؤں، یہ سید سجاد کو کیسے گوارا؟ یہاں ہمارے معاشرے میں تربیت کی کتنی کمی ہے۔ ایک جج کے سامنے ماں اور بیٹے کا کیس لگا ہوتا ہے، بیٹا ماں کو ہراساں کرنے کے لیے عدالت میں پہنچا ہوتا ہے، بیٹا باپ کے اوپر مقدمے کر کے کئی دفعہ سنا ہوا قتل بھی کر دیا ہے، یہ بڑا ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں جی یہ دقیانوسی زمانے کی باتیں کرتے ہیں جناب، ان کو پتہ نہیں ہے ہم جس ماحول کے پلے ہوئے لوگ ہیں اس سے واقف نہیں ہے۔ بعض وقت کہتے ہیں اے ابا جی ذرا بیٹا خالی کرو نا، ہمارے دوست آئے گا۔ جس محفل میں ماں باپ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے وہ محفل کیا رحمتوں والی ہو سکتی ہے، وہ لعنت والی محفل ہے۔ جنہاں گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر بھاویں جان بھی منگن ماواں کولوں نہ نہیں ہوندی۔ ماں وہ عظیم ذات ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ رسول کے بعد جس کا مرتبہ اور مقام رکھا گیا ہے، مگر اس زمانے میں رہنے والے ان کے ساتھ حشر کیا کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، ماں کا کیا حق ہے۔ میں نے اپنی ایک زندگی میں ایک بندے کو ایسا دیکھا ہے جو قابل تعریف ہے اور پڑوسی سارے رشتہ دار کہتے ہیں، میں کہتا ہوں قربان اس زمانے میں تیری محبت پر کہ ساری زندگی ماں کو کبھی پیٹ کر کے بیٹھا اور سویا نہیں ہے۔ کون ہے یا سبحان اللہ، اس بات پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے۔ ساری زندگی 55 سال کا بندہ ماں اس کے سامنے جب آخری سانس پورے کر رہی تھی تو وہ بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا انگلینڈ سے پاکستان آئے، اماں جی ٹھیک ہے، کوئی دلیلیں تدبیریں نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے جیسے نہیں آپ کا فیصلہ۔ امی کہتی ہے ادھر چلیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچے سے جس طرح ماں شفقت کرتی ہے اس طرح پیار کرتے ہوئے اس بندے کو دیکھا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرمایا اپنے ہاتھ اپنے وجود کو ماں باپ کے سامنے ایسے بچھاؤ جس طرح زخمی درندہ چل رہا ہوتا ہے، لٹک کے گر کے پاؤں گرا کے، کبھی ہاتھ اس کے پاؤں نہیں اٹھنے ہوتے، کبھی اس کے پار کو سنبھالنے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ انداز تمہارا ماں باپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے عبادت گزار ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے جبا و قبا والے، مگر جب ماں باپ کا مقام جو رب اکبر نے قرآن میں امر فرمایا ہے اس سے آپ کو خالی ملیں گے۔ جن کو مائیں بددعائیں دیتی ہیں بیچ سے، ان کا اندر جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، اس کی کیا زندگی ہے۔ تفسیر رول بیان 300 سال پرانی تفسیر ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ کی بات میں مختصر کے ساتھ بیان کروں کہ
اس نے ماں کے سامنے گائے کے بچے کو ایک ولی نے ذبح کر دیا ہے. اس کی ماں تڑپتی ہوئی رہ گئی ہے. اس کے گلے میں رسا تھا, وہ کبھی ادھر چکر کاٹتی تھی, کبھی ادھر کاٹتی تھی, کبھی ادھر ہوتی تھی, مگر اس مالک نے اس کے بچے پر, بچڑے پر چھری چلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ولایت کو سلب فرما دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی, اے موسیٰ اسے جا کر کہو کہ آج کے بعد تیری نسل سے کوئی ہم سچا بندہ پیدا نہیں کریں گے. کیوں؟ فرمایا اس کو ماں کی ممتا کا رحم نہیں آیا. اس نے ماں کی ممتا پر ٹیکس نہیں کھایا. اس کی ماں جو ہے تڑپتی رسا کرواتی رہی, اس کو رحم نہیں آیا. اس کے سامنے اس کے بچے کو اس نے ذبح کر دیا, گردن کاٹ دی. حکم فرمایا جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کیا. اور فرمان رسول علیہ السلام ہے, سرکار فرماتے ہیں مخلوق میں سے سب سے جلدی بددعا جس کی قبول ہوتی ہے وہ جانور بے زبان ہے. بندوں میں بھی قبول ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں. ورنہ جلدی جلدی بددعا قبول ہوتی ہے وہ مرغی بھی ہے, وہ کبوتر بھی ہے, وہ ہماری گرفت میں لیے ہوئے جاپانی طوطے ہیں, بکریاں ہیں, گائے ہیں, بھینس ہیں جو ہمارے پابند ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیں, میرے مرشد کریم پیر محمد عرفان احمد فدائی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے پرندوں کو ایک دن کا ایڈوانس دانہ ڈالتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس رات میری ڈیتھ ہو جائے دنیا تو میرے غم میں ہو جائے گی, وہ تو بھوکے رہ جائیں گے. کیا ایسی سوچ ہماری ہے؟ مخلوق پر رحم کرو مہربانی تم اہل زمین پر. اس زمین پر صحابہ نے عرض کیا حضور کیا ہم ہر جاندار کو ڈالا کریں خوراک ہمیں ثواب ہوگا؟ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ہر وہ چیز جو جگر رکھتی ہے, خون والی ہے, اس کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھو گے, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرمائے گا, درجات بلند فرمائے گا. تو یہ سبق تھا جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہو گیا ہے, جو لفظ و زبان کلام تک رہ گیا ہے. ماں کا مقام اتنا ہے کہ بندہ بیان کرنے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ, اور میں بندگی میری کرو, میرے آگے سر جھکاؤ, اور اس کے فوراً بعد رب نے جو حکم دیا فرمایا پھر ماں باپ کے ہو گیا, بس صرف سجدہ میرے آگے کرو. اپنی بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کا فرمایا, ماں باپ کا حکم فرمایا. ماں باپ, میں کہتا ہوں بیٹا کو ہمالیہ کے پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ جائے, ماں باپ کے جوتے سے لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتا. آخر میں بات کروں شہر گجر خان کے کرنل امیر علی رحمت اللہ علیہ, فوج میں افسر بھرتی ہوئے, اس کے والد عام فوجی سپاہی بھرتی ہوئے. صبح کا جب اسمبلی ہوتی ہے, پریڈ ہوتا ہے, تو عام فوجی افسروں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, اور ہماری عزت کے لائق ہیں جن کی جان مال جو پرواہ کیے بغیر ہر وقت اپنی یونیفارم کو کفن سمجھتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم رات کو نیند سکون کی سوتے ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, وہ مجاہد ہمارے فوجی بھائی ہی تو ہیں. تو جب پہلا دن آیا, باپ نیچے کھڑا تھا, یہ افسر کمیشن بھرتی ہوا تھا, اوپر سٹیج پہ کھڑا تھا. جب نیچے والوں نے سلوٹ پیش کیا تو اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چیخ نکل گئی. بندہ اسمبلی سے چلا گیا, جا کر دفتر میں کھڑا ہو گیا. جب دوسرے افسران آئے, انہوں نے کہا جی میرا ریزائن قبول کرو, یا مجھے اس جگہ سے میرا تبادلہ کرو, یہ نہیں کہ میرے باپ کو نکالا جائے. اور میں وجہ کیا ہوئی ہے؟ اور میں وجہ یہ ہے کہ میں افسر تو ہوں مگر اپنے باپ سے بلند تو نہیں ہو سکتا, میرا رتبہ میرے باپ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہ بات رجسٹر میں لکھی, وہ تبھی موت فوت ہوا, ریٹائر پینشن ہوئی, مگر اس کے جنازے پر پوری برگیڈ 1000 فوجی آئے جو انہوں نے اس ادب, احترام, محبت, عقیدت پر ایسا سلوٹ پیش کیا کہ علاقے کی آنکھیں جو بتائی. اولاد کتنی ہو جائے, میں نے بڑے لوگوں کو ٹوکتے ہوئے میں نے خود ٹوکا ہے, تعارف کراتے ہیں میرے ماں باپ جاہل ہیں, وہ جاہل ہیں تو تجھے کس نے یہ شعور دیا ہے؟
کس نے پڑھایا ہے, کس نے لکھایا ہے. ارے یہ گوشت نہ ہوتا واقع دیا ہوا تیرا وجود نہیں تھا, یہ بال نہ ہوتے تیرا حسن نہیں تھا, یہ کھال نہ ہوتی تیری سلامتی نہیں تھی, یہ ہڈیاں نہ ہوتی تو چلنے پھرنے پکڑنے کے قابل نہ ہوتا. سب کچھ دیا ہوا انہیں کا ہے. آج تو تعارف کروا رہا ہے کہ وہ جہل ہیں اور تو بڑا بڑا لکھا ہے. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. سورۃ یاسین شریف کے آخری مراحل ہے. فرمایا جس بندے کی ہم زندگی عمر کو بڑھاتے ہیں, میری گفتگو کے 4 منٹ باقی ہیں, ہم جس بندے کی عمر کو بڑھاتے ہیں ہم اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ الٹا پھیرتے ہیں. 70 سال کا تھا تو اب الٹا کیا پھریں گے, پہلے سال کا ہو گیا. اس کی یاداشت وہ یاداشت نہیں, اس کی سوچ وہ سوچ نہیں, اس کا پکڑنا دیکھنا بولنا چلنا رفتار گفتار دستار چال ڈھال وہ نہیں رہی. یہی آزمائش جوان اولاد کے لیے بن جاتی ہے. اصل میں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, پر ہمارے گھروں میں قرآن تو بند پڑا ہے, ہماری مسجدیں تو نمازیوں سے خالی ہیں. کائنات کا ہر کام سیکھ کر کرتے ہیں, کھوتا ریڑھی چلانے سے رکشا پائلٹ تک بڑے بڑے کام سارے سیکھ کر کرتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو رب رحمان کی رضا والے کام نہیں سیکھتے. کہتے ہیں کام سارا مولویاں ہے. یہ پرنٹ میڈیا اخباری لکھتے ہیں میاں والی میں ایکسیڈنٹ ہوا, 2 مولوی اور 5 بندے مار گئے ہیں. مولویوں کی تعداد ہی علیحدہ بتاتے ہیں. جرم کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ اپناتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا معیار ہے. سب کچھ بنائیں گے, کہتے نہ مولوی نہ بنائیں, کہتے کیوں بھوکا مرے. یہ حالات ہیں. ہم اپنے اسلام کے مبلغ اور مدرس جو اچھی سوچ سے دیکھتے ہیں ہم تو انہیں سلام پیش کرتے ہیں, مگر فی زمانہ ہم جس روش سے انداز سے سلوک سے چل رہے ہیں, وضع میں تم ہو نصارا, علامہ صاحب نے فرمایا تو تمدن میں ہو. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمان کا تو شیوا سچائی راست ہوئی, اچھا دیکھنا اچھا بولنا اچھا عمل تھا. یہ ہمارا شیوا کافر نے لے لیا. اس نے صرف کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھ کے رب سے بھی منافقت کی, اس کے رسول کا بھی راستہ جو چھوڑ دیا. شب بھر شراب پی, دن کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت نہ گئے. انا خیر من, کائنات کا سب سے پہلا گناہ یہ ہے. جب رب نے فرمایا سجدہ کر, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا. اِلَّا ابلیس, ابلیس نے نہیں کی. وَاسْتَكْبَرَ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تکبر کیا کافر. اس نے کیا کہا انا خیر من, میں اس سے اچھا ہوں. یہ میں جو ہے میں اچھا ہوں. آج بھی یہ میں جو ہے انسان کو ڈبل ہوئے ہے. یہ میں کہتا ہے میں باپ سے بھی اچھا ہوں, یہ میں والا کہتا ہے میں ماں سے بھی اچھا ہوں. فیصلے خود کرتا ہے. یہ میں والا کہتا ہے میں سارے جہان سے اچھا ہوں, اور حالات ایسے ہیں کہ فرض نماز نصیب نہیں ہے, ماں باپ کا احترام نصیب نہیں ہے. یہ ساری صورتیں ہیں, اصل میں یقین نہیں ہے. تو میری گفتگو کا ٹائم جو پورا ہو گیا, چیزیں جو ہیں وہ لائن کے بعد دعا ہوگی. میں آخری بات کروں وقت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ آس بن وائل, ابو جہل, ابی بن خلف, ان تینوں کے بارے میں یہ آیت ہے سورۃ یاسین سے. حضور علیہ السلام کی باادب حسین محفل میں ان کے ہاتھوں وہ سیدھا قبر سے ایک ہڈی ہاتھ میں آئی. وہ اس کو توڑ رہے تھے, ایسے اچھال بھی رہے تھے اور کہہ کے وہ لگا رہے تھے, اور ساتھ کہہ رہے تھے اپنے حکمت والے بے ڈھنگے انداز میں کہہ رہے تھے یہ محمد اور ان کے اصحاب کا یہ عقیدہ سوچ ہے کہ ان کا رب اس ہڈی کو دوبارہ کھڑا کرے گا اور اس سے حساب لے گا. اعتراض کیا اولم یرى الانسان, کیا انسان اپنی اصل کو بھول گیا؟ کیسے؟ فرمایا یہ جو ہڈی اس کے پاس ہے یہ ہڈی پہلے کیا تھی, پہلے تھی ہی نہیں. قل, اے حبیب اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں, یحیی الذی انشأ اول مرہ, اس ہڈی کو پہلی مرتبہ کس نے ہڈی بنایا ہے؟ وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ,
وہ تو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر مصوری فرماتا ہے یہ کتنی مصوری ہے 6-7 ارب انسان کی شکلیں اکٹھی کریں مسلمان کافر سب کو ملائیں وہ کتنا خالق بادشاہ ہے حقیقی رب ہے کہ ہر بندے کی شکل جو ہے وہ جدا ہے بلکہ یہ حدود اربع کافی سارا ہے چہرے والا ایک انگوٹھے کو دیکھیں 7 ارب انسان کے فنگر پرنٹ اس 1 انچ کے اندر اللہ نے امتیازی منفرد رکھا اور نہ سبحان اللہ یہ کتنی جگہ ہے یہ انگوٹھا کتنی جگہ ہے وہ ایسا خالق ہے رب نے فرمایا ابھی منہ سے فرمائیں کل کہہ کے بات ہی لب سے تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند حبیب آپ کہیں یحیی الذی انشا اول مرہ اس ہڈی کو پہلے کس نے بنایا جو رب پانی کی بوند سے اس ہڈی کو پیدا کر سکتا ہے وہ رب مرے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کر کے حساب بھی لے سکتا ہے یہ یقین بنائیں ایمان لے آئیں مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں جس بندے کا ایمان بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لاتا اس بندے کو قبر سے جنت تک اس کا ایمان کیسے پہنچائے گا اللہ کرے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رب رحمان کے قرآن پر ہو جائے مصطفیٰ کریم کے فرمان پر ہو جائے تلاوت کرنے والے بن جائیں نمازیں پڑھنے والے بن جائیں ماں باپ کا ادب احترام حقیقی معنوں میں کرنے والے بن جائیں اخلاص کی دولت سے رب رحمان مالا مال فرمائے منافقت ریاکاری شعبہ بازی سے رب رحمان بچائے وما توفیق نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے جہاں انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے میرے پروردگار کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے اور یوں ہم پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو جو ہمارا رب ہے نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکین تھے نہ مکان تھا نہ عرش تھا نہ فرش نہ لوح نہ قلم نہ آدم نہ ہوا نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا میرا خدا تھا یا میرا مصطفیٰ تھا بعد اب خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میں صرف اس گزارش کے لیے کھڑا ہوں کہ آپ تمام دوست جو ہمارے غم میں شریک ہوئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے رازق حسین کی طرف سے فیاض حسین کی طرف سے جاوید اختر اور پرویز کی طرف سے ہم آپ سب کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم